बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने पहले किसी रिकॉर्डिंग में ये ज़िक्र किया है कि बड़ी बीमारियों के आने से पहले उनकी क्या अलामतें होती हैं। तो मैं आज आपको ना छोटी बीमारियों जैसे ज़ुकाम, नज़ला, कोई पेट का ख़राब होना, कहीं पे दर्दें आना, कोई टाइफाइड का शुरू होना, मलेरिया का शुरू होना, तो इस तरह की जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की बीमारियां हैं, इनके भी आने से पहले हमें बॉडी ज़रूर वार्न करती है, क्योंकि उसके ये वो टाइम होता है जब बॉडी में जरासीम में और इम्यून सिस्टम में एक लड़ाई चल रही होती है। और ये वाली जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ, ये आपके छोटे बच्चों को हैंडल करने में बहुत हेल्प करेगी। बड़ों में भी यही कुछ होता है, लेकिन छोटे बच्चों को आप दवाइयों से बचा सकेंगे। यही कुछ होगा कि जो बच्चा है बीमार पड़ने से पहले, तकरीबन आप 10 साल से नीचे के बच्चे का जहन में रखें। 10 साल के बाद का बच्चा अपने इन सिग्नल्स या इन वार्निंग साइंस को भूल जाता है या इग्नोर करना शुरू हो जाता है। 10 साल से नीचे का बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बात बात पे रोना शुरू कर देगा, सेंसिटिव हो जाएगा, उसको सर्दी ज़्यादा लगेगी, वो आपको बता नहीं सकेगा। आपने छोटे बच्चों के पैरों को देखते रहना है। अगर छोटे बच्चों के पैर ठंडे हैं तो वो बच्चा किसी छोटी बीमारी का शिकार होने लगा है, बुखार आने लगा है, तो आप अलर्ट हो जाएं। सो चिड़चिड़ापन, पैरों का ठंडा होना, भूख का ना लगना, पेट में दर्द का बताना, रात को बच्चे का बार बार उठना, जो खुराकें उसको पसंद है उन खुराकों को ना पसंद करना, अगर दूध पीने वाला बच्चा है तो दूध को रिजेक्ट करना, डरना शुरू कर देना, ये चंद छोटी छोटी अलामतें हैं जो शुरू हो जाती हैं जब बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और कोई छोटी बीमारी आने लगती है। इसी तरह बड़े लोगों के अंदर भी कोई ज़ुकाम, नज़ला, बुखार आने से पहले इसी किस्म के साइन होते हैं। काम में दिल ना लगना, खाने में जायका ना आना, दूसरा आदमी बुरा लगना, बीवी है तो शौहर बुरा लगना, शौहर है तो बीवी बुरे लगना, बच्चों को माँ बाप बुरे लगना, माँ बाप को बच्चे बुरे लगना, चिड़चिड़ापन आना, चेहरे पे खिंचाव आ जाना, रंग का डार्क होना, सर्दी का महसूस होना और खुराकों में से जायका ख़त्म होना। ये सारा कुछ वो होता है, वो साइंस होते हैं, वो अलामतें होती हैं जो आपके अंदर शुरू हों तो ज़रा रुकें, ठहरें, सोचें आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपने क्या गलत किया था पिछले 1-2 दिनों के अंदर जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हो सकता है आप सोए ना हो सकता है आपने गलत खुराक खाई हो सकता है आपने नींद पूरी ना ली हो सकता है आपको किसी टीवी की खबर ने डिस्टर्ब किया है, हो सकता है आपका कोई जज्बाती मामला हुआ है, हो सकता है आपकी कोई लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बैठ गई है। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इम्यूनिटी जो होती है, फिज़िकल इम्यूनिटी होती है और इमोशनल इम्यूनिटी होती है। तो जज्बाती जो इम्यूनिटी होती है ना, यानी हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, इमोशनल ब्रेन जो है, जब वो कमज़ोर पड़ता है या वो मायूसी या नाउमीदी में जाता है तो जरासीम इसका फ़ायदा उठाता है। बीमारी जो है, बीमारी के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ, बीमारी एक चोर डाकू की तरह होती है जो छुपी रहती है और इंतज़ार करती है कि आपके जिस्म का कोई दरवाज़ा खुले, यानी कोई ताला टूटे, कोई निज़ाम इम्यून कमज़ोर कहीं से पड़े और वो आपकी बॉडी में अपना काम करना शुरू कर दे। तो प्लीज़ अपने आप को, अगर आप लोग बीमारी से जो हाल है ना पाकिस्तान का इस वक्त बीमारियों के हवाले से, मुझे 32 साल हो रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, मैंने बहुत कुछ देखा है मेरे सामने, मैंने मेरे ख्याल लाखों मरीज़ों पे बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत टाइम लगेगा हमारे, बहुत अच्छा कोई अगर हुकूमत भी आती है तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करती है, तब भी बीमारियों को जड़ों से निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग अगर ख़ुद को ख़ुद पहचानना शुरू हो जाएंगे बीमारी के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप बीमार पड़ेंगे नहीं। मदीना में एक, आपको पता होगा ये वाक़या कि मदीना में किसी कोई हकीम साहब होंगे, उन्होंने अपना मतलब खोला वहाँ पर,
تو انہوں نے دیکھا کہ جی وہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے، تو انہیں بڑی مطلب مشکل بات لگی، بڑی حیرانگی ہوئی کہ جی لوگ یہاں بیمار کیوں نہیں ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو تھے وہ طب نبوی کے اصولوں کو فالو کرتے تھے، تو وہ بیمار پڑتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ لوگ پریونٹیو میڈیسن کو مدینہ کے لوگ فالو کرتے تھے، اس وجہ سے وہ بیمار ہی نہیں پڑتے تھے۔ تو فائنلی ان حکیم صاحب کو وہاں سے اپنا مطلب جو تھا وہ بند کرنا پڑا۔ تو آپ نے بیمار نہیں پڑنا، اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ میں نے اپنی اس طرح احتیاط کرنی ہے کہ میں بیمار نہ پڑوں، ٹھیک ہے؟ تو میں امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی، اور آپ کے دوائیاں کھانے کی فریکوینسی اور اسپتال جانے کی فریکوینسی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہوگا ضرور۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، جس کو میں پری ڈیزیز سنڈروم کہتی ہوں۔ یہ نام میں نے اپنی کتاب میں بھی استعمال کیا ہے۔ WHO اس کو سب آپٹیمل ہیلتھ کہتا ہے، اگر ہم سب ہیلتھ بھی کہتا ہے۔ اگر آپ اس کی نشانیاں پہچان لیں گے نا تو بیماری سے بچیں گے، اور غیر ضروری اوور علاج سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ جب جو بڑی بیماری ہوتی ہے وہ کم از کم 8-10 سال کا ٹائم لیتی ہے باڈی میں اپنا گھر بنانے میں۔ بڑی بیماری کو میں آٹو امیون ڈس آرڈرز بھی کہہ سکتی ہوں، میں کینسر بھی کہہ سکتی ہوں، میں ڈائبٹیز بھی کہہ سکتی ہوں، میں ایستھما بھی کہہ سکتی ہوں، میں جو بھی آپ کی کرونک ڈیزیز ہے نا، ایون ہارٹ ڈیزیز بھی کہہ سکتی ہوں، اسٹروک بھی کہہ سکتی ہوں، کڈنی فیلئر بھی کہہ سکتی ہوں، لیور فیلئر بھی کہہ سکتی ہوں۔ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ کم از کم 8-10 سال کا عرصہ لیتی ہیں آپ کی باڈی کو پہ قبضہ کرنے میں، ٹھیک ہے؟ اب اگر ایک انسان اپنی باڈی سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہ بیماری بڑے آرام سے آپ کے اندر آرگن فیلئر کر دے گی، ڈیزیز بنا دے گی، چوتھی سٹیج پہ کینسر پتہ چلے گا اور آپ غافل ہوں گے۔ میں اکثر مریضوں سے نا یہ جملہ سنتی ہوں، مریض آ کے مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل ٹھیک تھا یا تھی، اچانک کینسر آ گیا۔ کینسر کبھی اچانک نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ بہت سے آپ کو کچھ دیر آپ کی باڈی آپ کو بہت سارے وارننگ سگنلز دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری جو باڈی ہے نا اس کو ہم نے کوڑے کا ڈبہ سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ مجھے جو سمجھ آتی ہے بات، میں نے کافی سال، میرے خیال ہے 2005 سے میں اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتی تھی اور نوٹس بناتی ہوں، اور آج تک یہ کام کر رہی ہوں۔ میں نے وہاں یہ دیکھا، وہاں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری تو خود لی ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے بچوں کو ہماری امانت کہا ہوا ہے، اللہ نے ہر چیز وہاں پہ بیان کی ہوئی ہے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ ساروں کی باتیں مانتے ہیں۔ تو ہم خود اپنے اللہ بنے ہوئے ہیں اس وقت نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی رزق دینا ہے، ہم نے ہی بچے پالنے ہیں، بچے ہمارے ہیں۔ اس قسم کی جھگڑے اور اس قسم کی پریشانیوں کی وجہ سے ہم ان مسئلوں میں پھنسے رہتے ہیں، اور جو بیماری ہمیں جب بتاتی ہے، وارن کر رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی بیماری کے بارے میں، اس کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ بڑی بیماریوں کے پری ڈیزیز سائن یہ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان کی چہرے کی رونق ختم ہونا شروع ہوتی ہے، چاہے وہ 30 سال کا بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا آہستہ آہستہ رنگ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، وہ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آنا شروع ہوتا ہے، اس کی رات کی نیند گڑبڑ ہونا شروع ہوتی ہے، وہ سوتا ہے لیکن نہیں سوتا ہے، یعنی کچی نیند سوتا ہے، اس کی باڈی میں دردیں رہنا شروع ہوتی ہیں، اس کے پٹھوں میں کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو گیسز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ڈائریا یا قبض رہنے لگ جاتا ہے، اس کے مزاج میں ڈپریشن کا غلبہ ہونے لگ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو تھکانا شروع ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی باڈی میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت اور بیماری کے درمیان. تو ڈائبٹیز فوراً نہیں آتی، وہ بھی ٹائم لیتی ہے. اب میں جیسے آپ کو ڈائبٹیز کی نشانیاں بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے. ڈائبٹیز جو ہے اس کے آنے سے پہلے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. کھانوں کے بعد میٹھا کھانے کی خواہش ہونا آنے والی ڈائبٹیز کا پکا سائن ہوتا ہے. کھانوں کے بعد، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، کھانوں کے بعد کی شوگر کریونگ یہ بتاتی ہے کہ وہ بندہ ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے. زیادہ بھوک کا لگنا، وزن کا اترنا یا وزن کا بڑھ جانا، پیشاب کا زیادہ آنا، پیشاب کا کنٹرول نہ ہونا، یہ کچھ موٹے موٹے سائن ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں. اور ڈائبٹیز آنے سے پہلے ہمیں یہ ہماری باڈی بتاتی ہے کہ یہ چل رہا ہے باڈی میں، تو اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دو. تو میں آج آپ کو بڑی بیماریوں کے انکیوبیشن پیریڈ یا ان کے پری ڈیزیز سائن یا ان کی سب آپٹیمل ہیلتھ یا ان کی سب ہیلتھ کے بارے میں صرف تھوڑا سا اویئر کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ کم از کم اینالائز کریں کہ آپ کے اندر اس میں سے کوئی سائن تو نہیں چل رہا. ہاں، ایک چیز میں بھول گئی ہوں آپ کو بتانا، اور وہ یہ ہے سردی کا لگنا. اگر کسی انسان کے پاؤں ٹھنڈے ہیں، اگر کسی انسان کو سردی مقابلتاً زیادہ لگتی ہے، اگر کسی انسان کے اندر کپ کپی رہتی ہے، تو بھی یہ وہ سائن ہیں جو بڑی بیماریوں کے ہیں. یہ نشانیاں کینسر کے مریضوں میں دیکھی جاتی ہیں اور کڈنی فیلئر کے مریضوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے اندر تو نہیں یہ کوئی چیزیں موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو اویئر ہونا شروع ہوں، احتیاط کرنا شروع کریں، ٹاکسن سے بچنے کی کوشش شروع کریں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنا شروع کریں، اپنے لیے 2 رکعت نفل حاجت پڑھنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. اور میں بھی آپ کو آگے بتاتی چلی جاؤں گی. میں کوئی ترتیب سے ٹاپکس نہیں لے رہی، جیسے جیسے میرے ذہن میں آ رہی ہیں باتیں میں ویسے ویسے ریکارڈ کر رہی ہوں.